اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارع الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب تعلیم احکام میں آج ہمارا درس ہے ماموم کے فرائض کے بارے میں کہ ماموم کے کیا فرائض ہیں، ماموم کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر کیا چیز واجب ہے۔ نمبر 1، ماموم امام سے پہلے تکبیرۃ الاحرام نہ کہے، یعنی جس وقت پر نماز با جماعت پڑھی جا رہی ہو تو ماموم کو چاہیے کہ وہ امام کی تکبیر کے بعد خود تکبیرۃ الاحرام کہے، نہ کہ امام کی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے خود تکبیرۃ الاحرام کہہ لے، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک امام کی تکبیر تمام نہ ہو جائے ماموم تکبیر نہ کہے۔ ماموم امام کی تکبیر کے پورے ہونے کا انتظار کرے اور جب پوری ہو جائے تو پھر دیر نہ کرے، فوراً تکبیر کہے جو ماموم امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، ماموم کو چاہیے حمد و سورہ کے علاوہ تمام چیزیں خود پڑھے۔ الحمد اور سورہ صرف اور صرف جو ہے وہ امام کی ذمہ داری ہے کہ امام اسے پڑھے گا اور ماموم کو وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں جو بھی ہیں وہ خود ماموم کو چاہیے کہ وہ پڑھے، اور اگر اس کی پہلی یا دوسری رکعت ہو اور امام کی تیسری یا چوتھی رکعت ہو تو رکوع سے پہلے شریک ہونے پر ماموم حمد و سورہ بھی پڑھے گا۔ یعنی اگر امام کی پہلی ہے، ماموم کی بھی پہلی ہے، امام کی دوسری ہے، ماموم کی بھی دوسری ہے، تو پھر ماموم حمد و سورہ کو نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ امام کی مثلا تیسری ہے اور ماموم کی پہلی یا دوسری ہے تو پھر ماموم حمد و سورہ بھی پڑھے گا۔ امام جماعت کی پیروی، امام جماعت کی پیروی، امام جماعت کی پیروی، امام جماعت کی پیروی ماموم کو کرنی چاہیے اور ماموم کو جیسے جیسے امام انجام دیتا رہے عمل ایسے کرنا چاہیے۔ الف، قول میں کہاں کہاں پیروی کرے گا، کیسے کرے گا امام جماعت کی پیروی ماموم؟ قول میں، یعنی قول یعنی پڑھنا، بولنا، کہنا، تو کیا تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ حمد و سورہ، ذکر و تشہد وغیرہ کو امام سے پہلے یا امام کے بعد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حمد و سورہ مثلا ماموم کا پڑھے گا حمد و سورہ جب امام کی تیسری یا چوتھی ہو، ورنہ تو حمد و سورہ پڑھے گا نہیں ماموم جو ہے وہ۔ ذکر تشہد، ذکر اور تشہد، ذکر مثلا رکوع میں یا سجدے والا ذکر، مثلا امام نے ابھی 2 دفعہ کہا، آپ نے 3 دفعہ کہہ لیا، کوئی مشکل نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ یعنی امام سے پہلے ذکر تشہد وہ ذکر رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن جائیں گے نہیں، پہلے اٹھیں گے نہیں، پہلے ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ امام نے 2 دفعہ کیا، ابھی تم نے 3 دفعہ کر لیا، امام نے 3 دفعہ کیا، ماموم نے 5 دفعہ کر لیا، کر سکتے ہیں۔ تشہد وغیرہ کو امام سے پہلے یا امام کے بعد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ کیا تھا؟ قول میں پیروی ہونی چاہیے، قول میں یعنی کہنے میں، پڑھنے میں۔ بے، عمل میں پیروی ہونی چاہیے، جیسے رکوع، امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں جانا اور رکوع اور سجدے سے سر اٹھانا جائز نہیں ہے امام سے پہلے۔ کب اٹھائیں گے؟ امام کے بعد۔ پہلے امام سر اٹھائے گا پیش نماز، امام جماعت سر اٹھائے گا سجدے سے، پھر ماموم اٹھائیں گے۔
پہلے امام جماعت رکوع سے سر اٹھائے گا، پھر ماموم اٹھائیں گے۔ البتہ تاخیر اگر معمول سے زیادہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تاخیر بھی ساتھ ساتھ یعنی اٹھانا ساتھ ساتھ چاہیے، لیکن تاخیر ہو گئی لیکن وہ معمول سے زیادہ نہ ہو، لوگ یہ نہ کہیں کہ زیادہ تاخیر کر دی، امام دوسرے عمل میں جو ہے شروع نہ کر دیا ہو اس نے، صحیح ہے، تو اس سے پہلے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ عمل میں بھی پیروی ہونی چاہیے، جیسے رکوع، امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں جانا، اور رکوع اور سجدے سے سر اٹھانا جائز نہیں ہے۔ کب؟ پہلے۔ اب رہا مسئلہ بعد میں، کتنا بعد میں اٹھا سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ البتہ تاخیر اگر معمول سے زیادہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، معمول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاخیر۔ معمول کو چاہیے ہم سورہ کے علاوہ تمام چیزیں خود پڑھے، اور اگر اس کی پہلی یا دوسری اب آئیے مسائل اگر امام جماعت رکوع میں ہو تو اس وقت اقتدا کرنے میں حسب ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر امام جماعت رکوع میں ہے اور آپ امام جماعت کی اقتدا کرنا چاہتے ہیں، نماز کو جماعت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، ابھی آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ امام جماعت جو ہے وہ رکوع میں ہے، تو آپ کتنے طریقے سے، کتنی صورتوں میں آپ امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ نمبر ایک، اگر امام جماعت رکوع میں ہو تو اس وقت اقتدا کرنے میں حسب ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، اگر امام کے ذکر رکوع ختم ہونے سے پہلے رکوع میں پہنچ جائے، امام ذکر رکوع کر رہا ہے۔ نمبر ایک کیا ہے؟ اگر امام کے ذکر رکوع ختم ہونے سے پہلے رکوع میں پہنچ جائے تو ماموم کی نماز جماعت صحیح ہے۔ نمبر دو، رکوع میں اس وقت پہنچا جب ذکر رکوع ختم ہو گیا تھا۔ کب پہنچا؟ امام نے ذکر رکوع ختم کر دیا تھا، لیکن امام نے سر نہیں اٹھایا تھا، ابھی سر نہیں اٹھایا، ابھی رکوع میں ہی ہے، سر نہیں اٹھایا، ابھی امام یہ انسان پہنچا اور اس نے تکبیرۃ احرام کہی، رکوع میں شریک ہو گیا۔ ایسی حالت میں بھی نماز صحیح ہے، بشرطے کہ رکوع میں پا لے وہ امام، صحیح، ایسی حالت میں بھی نماز صحیح ہے۔ نمبر تین، قبل اس کے کہ حالت رکوع میں پہنچے امام سر اٹھا لے، اس سے قبل کے رکوع میں پہنچے یہ انسان امام رکوع سے سر اٹھا لے، تو ایسی حالت میں فرادہ کی نیت سے نماز کو مکمل کرے، یعنی اس کی جو ہے یہ یہاں جماعت سے نماز نہیں ہوئی، فرادہ کی نیت سے نماز کو مکمل کرے۔ واضح ہوا؟ جی، ماموم اگر سہون امام سے پہلے سر اٹھا لے یا سر رکوع میں چلا جائے یا سجدے میں چلا جائے، سجدے سر اٹھا لے، اب اس کی آپ کو حکم سمجھنا ہے۔ اگر ماموم سہون یعنی بھولے سے، اگر ماموم بھولے سے امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، ابھی امام رکوع میں نہیں گیا اور ماموم رکوع میں چلا جائے، کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو واجب ہے کہ فوراً اٹھ جائے اور امام کے ساتھ رکوع میں جائے۔ کیا ہے؟ فوراً اٹھ جائے اور امام کے ساتھ رکوع میں جائے، اٹھ جائے اور امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ کیا کہا؟ تو واجب ہے کہ فوراً اٹھ جائے، یعنی رکوع میں چلا گیا تھا، امام رکوع میں نہیں گیا، اب کیا کرے؟ رکوع سے اٹھ جائے اور پھر امام کے ساتھ رکوع میں جائے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آیا اور رکوع میں زیادہ ہو گیا، تو جماعت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، یہاں پر جماعت میں کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ آپ سہون چلے گئے تھے اور اب آپ امام سے پہلے چلے گئے تھے، کیونکہ اب دوبارہ آپ امام کے ساتھ چلے جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ رکوع سے سر اٹھا لے، ایسے ہی جو ہے وہ یہ ہے، یہ رکوع میں چلا گیا تو اس کا حکم یہ ہے، ایسے ہی رکوع سے سر اٹھا لے تو وہ کیا کرے؟ تو دوبارہ رکوع میں واپس جائے۔ ایک انسان نے مثلا امام نے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا سبحان اللہ کہہ لیا، اب یہ سمجھا کہ جو ہے بس اٹھ رہا ہے امام، اٹھ گیا، دھوکے سے ہی اٹھ گیا، امام نے پھر سبحان اللہ، وہ سمجھا رہا سمع اللہ کہنا چاہ رہے ہیں،
امام نے کیا کہا سبحان اللہ، پھر کہا چوتھی پانچویں دفعہ کہہ لیا، تو اب یہ دھوکے میں اٹھ گیا، تو اب اسے کیا چاہیے؟ دوبارہ رکوع میں واپس جائے اور امام کے ساتھ رکوع سے سر اٹھائے. صحیح. اس صورت میں رکوع کی زیادتی سے جو کہ رکن ہے نماز باطل نہیں ہوتی. نمبر 3، سجدے میں چلا جائے، فوراً سر اٹھا لے اور امام کے ساتھ سجدے میں جائے. اگر سجدے میں پہلے چلا گیا سر اٹھا لے جیسے رکوع میں ہے اور امام کے ساتھ دوبارہ پھر سجدے میں جائے. نمبر 4، سجدے سر اٹھا لے، سجدے میں واپس جائے. صحیح. اگر کوئی انسان سجدے میں سر اٹھا لے دھوکے سے امام سے پہلے تو دوبارہ سجدے میں چلا جائے. اگر معموم کی جگہ امام سے اتنی بلند ہو کہ صفوں میں رابطہ باقی رہے، مثلا معموم کی جگہ امام سے بلند ہے لیکن صفوں میں رابطہ باقی ہے، مثلا صحن میں امام ہو اور اس کے پیچھے چھت پر معمومین ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. صحن میں امام ہے اور چھت پہ معمومین نماز پڑھ رہے ہیں اس کی اقتدا میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جیسے اس زمانے میں چند منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں ایسی صورت میں جماعت صحیح نہیں ہے. معموم چوتھی منزل پہ کھڑا، امام جو ہے وہ صحن خانہ میں ہے، اب وہ نیت کرے کہ میں باجماعت پڑھ رہا ہوں تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی جماعت سے؟ نہیں، کیونکہ بہت فاصلہ ہو گیا. پہلی منزل پہ اگر ہے چلے گا، جماعت کے لوگ پہلی منزل پہ کھڑے ہیں، کوئی دوسری پہ ہے چلے گا، پھر اس کے بعد کوئی تیسری پہ ہے تو ارتباط ہے، رابطہ ہے. لیکن رابطہ ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہو پائے گا. رابطہ ہونا چاہیے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ رابطہ ہونا چاہیے لوگوں کے درمیان، وہ امام کو دیکھ رہے ہوں، ان کے پیچھے والے مثلا معمومین کو دیکھ رہے ہوں، اس طرح رابطہ ہونا چاہیے، بلکہ ارتباط ہونا ضروری ہے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ جماعت کے بعد مستحبات و مطلوبات آئیں گے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.